اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ القرآن۔ پورے قرآن کا ہم دورہ کریں گے اس ماہ مقدس میں اہم نکات کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ اور اس کے مضامین۔ قرآن کریم کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ موجود ہے سوائے سورۃ توبہ کے، جو اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کرنے کے بعد بنیادی فوائد ہیں۔ انسان غلط اور ناجائز کام سے رک جاتا ہے، کام میں درستگی اور خیر شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تائید شامل حال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہماری رعایت فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ پھر حلال اور غلط کام ہے نا، جو جائز اور ناجائز کام سے ہم کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا دروازہ ہے، دروازہ کھولنے والی۔ سورۃ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ یہ قرآن کریم کا آغاز بھی ہے، اس کی روح بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ قرآن مجید کا دروازہ کس کو کہا گیا؟ سورۃ الفاتحہ کو، کھولنے والی۔ اب کیا ہوا؟ دوسری جتنی بھی آیات ہے، اس دروازے سے گزر کر ہم نے اندر جانا ہے اور اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا دروازہ ہے، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ محض ایک دعا نہیں، بلکہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، دین اسلام کا منشور اور ایک مومن کی فکری اور عملی سمت متعین کرتی ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ، اس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ ہمیں رپلائی کرتے ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں رفتیں، برکتیں، نعمتیں، راہیں عطا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ پورے قرآن میں۔ یہ ایک واحد، اعلیٰ، اہم، فضیلت والی، بلندی والی سورت ہے۔ الحمدللہ، یہ جامعہ ترمیزی کی بھی کتاب میں ہے، اور آپ نے غور کرنا، اللہ کا فضل مانگنا ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ سورۃ فاتحہ کی اور بھی فضیلت ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی درست نہیں ہوتی۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ سورت بہت بلند، عظیم اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دروازہ ہے نا، دروازہ گھر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ وہ دروازہ ہے، تو اس کو آپ نے اچھے مخرج کے ساتھ اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، اس کا تلفظ بھی بہتر کرنا ہے۔ ربوبیت، رحمت اور حاکمیت الہی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ تین آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ صرف عبادت لینے والا نہیں، بلکہ پرورش کرنے والا رب ہے، رحمت کے ساتھ نظام چلاتا ہے، اور آخرت، اختیار، یوم جزا میں صرف اسی کے پاس ہوگا۔ سارا کچھ ہے نا جو اسی کے ہاتھ میں ہے، جو روز جزا، فیصلہ کن دن، حشر کے دن ہماری رعایت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم عبادت کرتے تو صرف اس نے عبادت کٹھی نہیں کرنی، بلکہ وہ پرورش کرنے والا ہے۔ اور پھر کیا ہے اس کے لیے؟ پہلی آیت، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی روئے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور کیا ہے؟ الرحمن ہے، بہت مہربان، اور الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا۔ پھر مالک یوم الدین، وہی جزا کا مالک ہے، روز جزا کا جب فیصلہ ہوگا۔
آگے مولانا سید ابو علا مدودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا پہلا جملہ ہی انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ رب صرف عبادت لینے والا نہیں بلکہ تربیت کرنے والا بھی ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا، دیکھیں مولانا صاحب اتنی وضاحت کے ساتھ الفاظ کو ادا کرتے ہیں نا، تو جو غور و فکر سے سنتے ہیں، عمل کی نیت لے کے بیٹھتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہر رمضان میں آئیں اپنا اچھا وقت بس گزار جائے، روزہ نہ لگے، ٹھیک ہے، کچھ لینے آئیں، کچھ پائیں، کچھ سیکھیں، کچھ عمل کی باتیں لے کے جائیں، اپلائی کریں، اس کو سیکھیں، اس قرآن کو تلفظ سے سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، غور و فکر کریں، حاضر ہو کے بیٹھے نہ کہ ٹیکے لگا کے گر گرا کے، نہیں، فوکس کریں۔ آگے سیدنا قطب شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا آغاز خوف سے نہیں بلکہ رحمت سے کیا، سبحان اللہ، تاکہ بندہ محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھے۔ دیکھیں اللہ نے ڈرا کے نہیں، محبت کے ساتھ، الحمدللہ، ساری تعریفیں میرے لیے۔ آگے چلتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، عطایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، ادھر ادھر ماتھے نہیں ٹیکنے، رضا الہی کے لیے، اللہ کے لیے جھک جانا ہے۔ جو جھک جاتا ہے نا وہ قرب پا لیتا ہے۔ یہاں پہ مولانا صاحب نے ایک اور آیت کے مطابق یہاں پہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ شرک سے نجات، غلامی سے آزادی اور خالص توحید کا اعلان کرتی ہے یہ آیات۔ پھر سیدنا قطب شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ آیت انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ جو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ہم سارا زندگی آپ کی شکر گزار رہیں گے، اس سے نکال دیتی ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے نا، تانا نہیں دیتا، اور انسان اگر عطا کر دینا تو ہم اس کی تسبیحیں بھی پڑھنا شروع کر دینا، کبھی بھی ٹھونگا مار دے گا۔ لیکن واحد ایک اللہ کی ذات ہے جو شرک سے نجات، غلامی سے بھی آزاد کرتی ہے، شرک بھی نہیں کرنے دیتی، کسی کے آگے جھکنے بھی نہیں دیتی، اللہ کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، خالص توحید، صرف اللہ کے لیے، صرف اسی کی عبادت، صرف اسی کے آگے جھکنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم محض اخلاقی نصیحت نہیں ہے، بلکہ فرد، خاندان، معاشرہ اور ریاست سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی نظام زندگی ہے۔ یہ راستہ انسانیت کی فلاح کا واحد راستہ ہے، یعنی انسان کی کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، کون سا؟ سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ جو سیدھا جنت کی طرف، اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ راستے نظریات سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اور میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ نظریات مطلب ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیسی باتیں کرتے ہیں، اس سے فوقیت نہیں ہوتی بلکہ عمل سے، کردار سے۔ کیونکہ میری استاذہ بہت پیارا جملہ فرماتی ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ثواب نہیں ہے، صرف معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل، اصلاح اور تبدیلی ہے۔ اگر علم عطایت میں نہ بدلے تو وہ علم وبال بن جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، اگر علم آپ کو فرما بردار نہیں بناتا نا، عمل نہیں کرواتا نا، تو وہ پھر آپ کے گلے کا توق بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور اس کے مضامین، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل والے جادوگر اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرے،
اس کا حاصل کیا ہے؟ آپ کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، آپ کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اسے چھوڑ دینا نا، وہ پھر روز آخرت حسرت کرے گا، ہائے کاش میں وہ پڑھ لیتی، میرے گھروں میں قرآن موجود ہے جو میں نے اونچا غلاف میں بس سجا دیا تھا اور کبھی کبھی اس کو برکت کے لیے کھولا تھا۔ اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے، جو طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے اوپر جادو کبھی اثر نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں پڑھتے رہا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ یہ قیامت کے دن بادلوں، سائے یا پرندوں کی غول کی صورت میں آ کر اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 805 تھی۔ کون سی سورت؟ سورت البقرہ اور سورت آل عمران۔ ایسے پڑھو جیسے پرندے آتے ہیں نا، جھنڈ بہ جھنڈ بن کے ایسے آسمان پہ پھیل جاتے ہیں، یہ تمہیں بچا لے گی۔ سبحان اللہ! تو انشاءاللہ ہم اس کی فضیلت سے فیضیاب ہوں گے۔ سورت البقرہ کا مقام کیا ہے؟ سورت البقرہ کو قرآن کی چوٹی کہا گیا ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے جامع ہمگیر سورت ہے۔ فرد، معاشرہ، ریاست سب کے لیے رہنمائی ہے اس کے اندر، ایک ایک انسان کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پوری ریاست کے لیے، سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جامعہ کا مطلب ہے کٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا۔ قرآن کی چوٹی جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر والی نکر جو بنی ہوتی ہے، وہ چوٹی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے۔ ہم نے اس سے فیضیاب ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تبدیلی امامت۔ پہلے امامت انسانیت بنی اسرائیل کے پاس، اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دی گئی۔ پہلے یہ امامت کس کے پاس تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ پھر اللہ نے امت محمد پہ یہ فضل و کرم کیا کہ یہ امامت کا شرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ ان کی امت کے اوپر یہ فضیلت، یہ کرم، یہ رحمت، یہ برکتیں نازل ہو گئی۔ اور امت ہے قربانیوں کو یاد ہی نہیں کرتی۔ سورۃ البقرہ غور کرے، تبدیلی کا مرکز تھا، چینج کیا گیا۔ آ جائیں اس قرآن کی طرف، مان لے میرے نبی کو، محفلیں الگ الگ نہ کرے، اکٹھے ہو جائیں۔ امامت کی تبدیلی کا سبب کیا تھا؟ بنی اسرائیل، نافرمانی، تحریف، ذمہ داری سے غفلت، نتیجہ امامت سے مخذولی۔ یعنی سورۃ البقرہ کی جو 40 آیت سے لے کر 61 تک، اس میں کھلے عام ہمیں جو ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نافرمانی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، ذمہ داری سے غفلت برتتے تھے۔ آپ اور میں خود سوچے، کیا ہم نافرمانی نہیں کرتے؟ ہم تحریف نہیں کرتے، یعنی بدل نہیں دیتے بات کو؟ ہوتی کوئی آیت ہے اور بدل کے اپنی زندگی میں اپنے حساب سے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے، غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر مومنین کی صفات اس میں بتائی گئی۔ غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ کس کی صفات ہے؟ مومنین کی۔ سورۃ البقرہ 1 سے 5 تک۔ کیا پہلا کام؟ بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، اللہ کو بھی نہیں، نبی کو بھی نہیں دیکھا، ایمان لاتا ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ نے جو دیا نا، بغیر وہ گن گن کے نکالے ہوئے بس دے دیتا ہے۔ آپ کو کہا دیا گیا، کوشش کرے سارا صدقہ میں ہی کروں، سارا خرچ میں ہی کروں، سارا راشن میں ہی جمع کروا دوں۔ آسمانی کتابیں ہیں جتنی، ان سب پہ ایمان۔ آخرت پہ مر جانا، اٹھ کے جواب کیسے دینا ہے؟ مومنین کا کردار، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان محض عقیدہ نہیں ہے، زندگی کا مکمل نظام ہے، اقامت صلاۃ، فرد کی اصلاح ہے، اجتماعی نظام عدل کی بنیاد ہے۔
یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیات ہے، نیچے سے نوٹ کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ ایمان محض عقیدہ نہیں ہے کہ میں بس کلمہ پڑھ لیا، میں کلمہ گو، میں کلمہ گو اور فرقہ واریت کر لی، یہ والا فرقہ وہ والا نہیں، چھوڑ دو ہر چیز کو، صاف کر دو اپنے آپ کو، صرف دین اللہ کا، قرآن اللہ کا، نظام اللہ کا لے کر میرے تیرے نبی آئے ہیں، اور زندگی کا مکمل نظام یہ ہے، صرف یہ قرآن و حدیث، انفاق کا تصور، مال ذاتی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، سائل اور محروم کا حق۔ اس صورت البقرہ میں آپ کو کیا بتایا گیا کہ یہ جو تمہیں مال ملتا ہے نا، تم اس کے مالک نہیں ہو، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تم کہتے ہو کہ میں نے محنت کی ہے تو اس کے عوض میں نہیں، تم کیوں نہیں مانگنے والے کو دیتے، سائل کو کیوں محروم رکھتے ہو اس کا حق، کیوں نہیں حق کی جگہ پہ مال لگاتے، اللہ کا مال رضا الہی کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ نماز اور معاشرتی قوت روح کو اللہ سے جوڑتی ہے، برائی سے روکتی ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی قوت دیتی ہے۔ تو جو چیز ہماری روح کو اللہ سے جوڑ دے وہ کتنی عظیم ہوگی، جو ہمیں برے کام کرنے سے روک دے یہ کتاب کتنی عظیم ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے، کتنی عظیم کتاب ہے۔ انفاق اور معاشریات، انفاق دل کو بخل سے پاک کرتا ہے، یعنی کنجوسی سے پاک کرتا ہے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا تو کنجوسی ختم کر دیتا ہے، آپ بس دیتے ہیں، سخی بن جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں میں انقلاب برپا کرنا ہوگا کہ یہ صدقہ تمہارے لیے کتنا ضروری ہے، جو تم نے برائیاں کی ہیں نا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جو عبادتیں رہے گی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارہ کا کردار کیا ہے؟ حق واضح ہونے کے باوجود انکار، مسلسل انکار کیا کرتا ہے؟ دلوں پر مور لگا دیتا ہے، اخلاقی جمود اور فکری زوال۔ کفار کا کردار، یہ کافر لوگ ہیں نا، جو پیچھے بولا نا کفارہ ادا کر دو، اللہ کی راہ میں دے کے اپنے زنگ کو صاف کر لو، یہاں پہ اس کی وضاحت کی گئی کہ کفار کا کردار یہ ہے کہ وہ مسلسل انکار کرتے ہیں یاد سے، جیسے ہم آپ کرتے ہیں۔ پھر اس کفر کا کیا انجام ہوگا؟ لا علمی نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ دانستہ بغاوت کی ہے، اخلاقی بے حسی، اجتماعی ظلم، تہذیبی تباہی، انہوں نے کتنا کچھ کر دیا۔ انہوں نے مانا نہیں ہے، آیات کو بتایا گیا مگر انہوں نے قرآن تو سیکھا نہیں ہے، ترجمہ سیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، عمل کیا نہیں ہے، بس ایک ہی چیز کو رٹ لی ہے کہ بس بخشے جاؤ گے۔ منافقت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، زبان سے ایمان، دل سے انکار، فساد کو اصلاح کہنا، شک اور تثبت یعنی جھوٹ، منہ سے تو کہتے رہنا کہ میں ایمان والی ہوں، کلمہ گو ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میں تو مانتی ہوں، میرا تو بڑا دل کرتا ہے قرآن سننے کو، میرا تو بڑا دل، لیکن پورا سال آپ کے لیے درس قرآن سجایا جاتا ہے، سیکھنا بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے، اور بار دل سے ہے نا جو انکار کرنا ہے، زبان سے ہاں کرنی ہے، فساد کر کے تو کہنا میں تو اصلاح کر رہی تھی، شک میں ڈالا جھوٹ بول بول کے، منافق کا رویہ موقع پرست، فائدہ ہو تو ساتھ، قربانی ہو تو پیچھے، دوہرا کردار، نفع کی جڑ مفاد کو اصول پر ترجیح، اللہ کی حاکمیت کا کمزور تصور۔ منافق پتہ کیا کرتا ہے؟ جو پیچھے ہم نے بتایا وہ کیا کرتا ہے؟ جب اسے موقع ملتا ہے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، جدھر فائدہ نہیں نہ ہوتا پیچھے ہو جاتا ہے، جدھر اس کو خرچ کرنا پڑے نا، ساتھ دینا پڑے نا، چند 1 گھنٹہ 1.5 قرآن کے لیے قربانی دینی پڑے نا، پیسہ دینا پڑے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے، دوہرا کردار نبھاتا ہے، تو قیامت کے دن 2 چہروں سے آئے گا اللہ کے سامنے، استغفر اللہ۔ منافقت سے بچاؤ کیسے ہے؟ خود احتسابی، قول و فعل میں یکسانیت، عبادت روح کے ساتھ، آخرت کی یاد، دنیا کے خوف سے نجات، کیا کرنی ہے؟
سب سے پہلے خود کو پاک کرنا ہے، سیکھنا ہے، پھر اپنی زبان یعنی قول فعل جو بولنا ہے اس پہ پابند، عبادت روح سے کرنی ہے، ٹکرے ٹھونگے نہیں مارنی، آخرت کی یاد، دنیا کے خوف سے نجات، خلافت انسانی کا تصور، اعزاز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، انسان مالک نہیں امین ہے، گواہی مانگی جائے گی اس سے، مالک نہیں ہے وہ کہ اس سے کوئی، مالک سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کتنا خرچ کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، نہیں نا پوچھتا کوئی بھی، تو گواہ امین، اور گواہی کے لیے انسان کو پوچھا جائے گا نوکر سے، تو ہم غلام ہیں، پوچھا جائے گا۔ خلافت کے 3 عناصر ہے، علم، احتیار، امتحان۔ خلافت کا عملی تقاضا عدل قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ، فساد فی الارض کو روکنا، اللہ کی حاکمیت نافذ کرنا، یعنی علم سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، احتیار کرنا ہے، عمل، امتحان جب بھی لیا جائے اس میں فرسٹ پوزیشن لینی ہے، انصاف سے کام کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، زمین کے اندر جو فساد ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہے، اللہ ہی حاکم ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کا دین یہ قرآن ہے، اس کو نافذ کروانا ہے، اس کا درس رکھوائیں، اس کی کلاسیں لگوائیں، کریم آقا پہ درود پڑھ کے یہاں سے شروع کر لے، اور کریم آقا کا مکمل کام یہاں سے ہوتا ہے، اس قرآن سے ہوتا ہے، اللہ کی بندیوں، اس قرآن کو سجائیں، اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو لو فیل کر کے دکھائے، اس پہ عمل کروائیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا تھی؟ ان کی تاریخ نعمت، ذمہ داری، نافرمانی، ذلت، تاریخ کا آئینہ قصہ نہیں، شیشہ ہے یہ۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام کیا؟ بنی اسرائیل کے انجام سے سبق حاصل کرنا ہے، مومنین کی صفات اپنانی ہے، کفر و نفاق سے بچاؤ، اور امامت انسانیت کی ذمہ داری۔ ہماری یہی کرنے کے کام ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ابھی نہیں پورا سال انشاءاللہ۔